خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں نہ آنکھیں نہ سانسیں کہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے۔ جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے، خواب مرتے نہیں۔ خواب تو روشنی ہیں، نوا ہیں، ہوا ہیں جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے دوزخوں سے بھی پھکتے نہیں۔ روشنی اور نوا اور ہوا کے علم مقتلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حرف ہیں، خواب تو نور ہیں، خواب سقراط ہیں، خواب منصور ہیں، خواب مرتے نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے احمد فراز کی یہ نظم تمہیں بہت پسند تھی، تم اس کو اکثر دہرایا کرتے تھے۔ پہلی بار تم نے مجھے یہ نظم ہماری شادی کی پہلی رات خود احمد فراز کی کتاب جانا جانا سے تحت اللفظ سنائی تھی۔ گو کہ مجھے اس وقت شعر و شاعری سے کچھ خاص لگاؤ تو نہ تھا، اس کے باوجود فراز صاحب کی یہ نظم مجھے بہت پسند آئی تھی، اور جس دل فریب انداز میں تم نے اسے پڑھا تھا آج 30 سالوں بعد بھی میں بھول نہیں سکی ہوں۔ یہ تو پھر کچھ دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ تم کو یہ نظم صرف اس لیے ہی پسند نہ تھی کہ یہ تمہارے پسندیدہ شاعر فراز صاحب کی ایک بہت اچھی نظم ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم خود بھی خواب دیکھنے والے اور ان پر یقین رکھنے والے انسان تھے۔ ہماری شادی جو ہمارے والدین کی پسند اور کوششوں سے ہوئی تھی، اس کے وہ ابتدائی سال مجھے آج بھی یاد ہیں جو ہم نے کم و بیش قسم کرسی کی حالت میں گزارے۔ ان حالات میں بھی تمہارا حوصلہ، تمہارے چہرے کی دل فریب مسکراہٹ اور تمہارا آنے والے اچھے دنوں کے خواب مسلسل میں کھوئے رہنا مجھے بھلائے نہیں بھولتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس مشکل دور میں بھی تمہیں جس روز تنخواہ ملتی تھی، اس دن تم میرے 1000 منع کرنے کے باوجود بھی 2 چیزیں خریدنا ہرگز نہ بھولتے تھے، میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ اور اپنے لیے کوئی کتاب۔ میں تم سے ہمیشہ بحث کرتی کہ آخر مہنگائی کے دور میں جبکہ ہمارا ہاتھ بھی ہمیشہ پیسوں سے تنگ ہی رہتا ہے تو پھر اس فضول خرچے کی بھلا کیا تک ہے؟ تم پہلے مسکرا دیتے اور پھر کہتے، میری جان تم کیوں ہر وقت پیسوں کی فکر میں دبلی ہوئی جاتی ہو؟ ارے یہ پیسے تو پھر آ جائیں گے، لیکن یہ زمانے بیت گئے تو پھر واپس نہ آئیں گے، اور وہ آخری تاریخوں میں جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اس کا کیا؟ میں تمہاری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہتی، ارے گولی مارو، آخری تاریخ کو جب آئے گی تب دیکھ لیں گے۔ تم شوخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتے، بس یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، تم دیکھنا سریا، انشاءاللہ ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے اور ہم ہر وہ خوشی حاصل ضرور کر سکیں گے جن کے ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں۔ لیکن کیسے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کرائے کے گھر میں تو ہم رہتے ہیں، روپیہ پیسہ ہمارے پلے نہیں، کوئی ملکیت جائیداد ہمارے پاس نہیں، تو پھر سب کچھ کیسے ہوگا بھلا؟ ہاں تم کہتی تو ٹھیک ہو، یہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہرگز نہیں، لیکن ہمارے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، ہماری محنت ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور پھر ہمارے خواب ہیں، اور تم جانتی ہو نا کہ خواب کبھی مرتے نہیں۔ یہ ساری باتیں کہتے ہوئے تمہارے چہرے اور آنکھوں میں لہراتی وہ چمک مجھے آج بھی یاد ہے۔ تمہاری ان باتوں سے ضد ہو کر میں ہمیشہ یہ شعر پڑھ دیتی، خواب پھر خواب ہیں، خوابوں سے نہ کر پیار صنم، کون جانے انہیں تعبیر ملے یا نہ ملے، جسے سن کر تم پہلے تو بڑے زور کا قہقہا لگاتے اور پھر مذاق اڑانے والے انداز میں کہتے، ہاں بس تمہیں تو لے دے کر ایک یہی شعر یاد ہے، اور وہ بھی ایک فلمی گیت سے چرایا ہوا۔ سچی تو کہتے تھے تم۔ ویسے بھی اس زمانے میں مجھے شعر و ادب سے یوں بھی کچھ خاص لگاؤ نہ تھا، اور وہ تو شادی کے بعد ہم نے سنیما میں جا کر جو پہلی فلم دیکھی تھی اس میں شامل مہدی حسن کے گائے ایک گیت کے مکھڑے کے بول تھے۔ ہم کسی حد تک 2 متضاد طبیعتوں کے حامل افراد تھے۔ تم ایک خواب دیکھنے والے ایسے شخص جو اپنی بے سر و سامانی اور بظاہر کسی پختہ وسیلے اور سہارے کی غیر موجودگی کے باوجود بھی ہم وقت آنے والے روشن دنوں کے منتظر، اپنی باہیں وا کیے، ہنستے مسکراتے ان کے استقبال کے لیے چشم ماں روشن، دل معاشات کی عملی تصویر بنے رہتے۔ اس کے برعکس میں ایک ایسی لڑکی جس کا دل و دماغ ہر لحظہ آنے والے دنوں کے اندیشہ ہائے سود و زیاں میں غلطہ و پیچھا رہ کر کسی حد تک اپنے آج کو فراموش کر دیتا، جبکہ تم ہر دن ہر لمحے میں جینے والے اور ہر دن اور ہر لمحے کو جینے والے ایک نٹکھٹ سے نوجوان۔
سچ پوچھو تو وہ تمہارے اچھے دنوں کے سپنے کوئی اب ایسے انہونے بھی نہ تھے۔ تم اپنے کل اور بقول خود تمہارے روشن اور سنہرے مستقبل سے بھلا چاہتے ہی کیا تھے؟ زندگی کے وسیع تر دامن سے تم نے اپنے لیے مانگا ہی کیا تھا اور کتنا تھا؟ بھلے ہی تم ایک سپنے دیکھنے اور ان میں گم رہ کر خوش رہنے والے انسان تھے، لیکن تمہارے وہ سپنے خود تمہاری سادہ طبیعت کے جیسے سادہ ہی تو تھے۔ رہنے کو ایک اچھا سا گھر، اس گھر کو اپنی کلکاریوں سے زندگی بخشتے 2 بچے، زندگی ہنستے کھیلتے گزر جائے، بس اتنا ہی مٹھی بھر روپیہ، پڑھنے کو ڈھیر ساری کتابیں، سننے کو روح کی گہرائیوں تک اتر جانے والا مدھر سنگیت، فارغ اوقات میں سیر سپاٹے یا پھر من پسند فلمیں۔ سنہری رنگت کے تو تم غلام بے دام تھے، لیکن سنہری رنگت سونے کی نہیں بلکہ چائے کی گرما گرم بھاپ اڑاتی پیالی میں ڈوبتے سورج کی گہری سنہری رنگت کے۔ گھومنے پھرنے کے لیے پرانے ماڈل ہی کی صحیح مگر ایک چلتی ہوئی گاڑی، تمہاری ایک بڑی خواہش ان تمام تحریروں کا مجموعہ شائع کروانا بھی تو تھا جو تم نے اپنی اخبار کی ملازمت کے دوران لکھی تھیں۔ ہاں البتہ ایک شوق تمہیں رئیسانہ سا ضرور تھا، تمہیں ساری دنیا بطور خاص امریکہ اور انگلستان دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور جب میں تمہاری اس بات کو لے کر تمہیں چھیڑا کرتی تو تم حسب عادت مسکراتے ہوئے کہتے، میری جان سفر پیسوں سے نہیں مقدر سے ہوا کرتا ہے۔ کتنا سچ کہتے تھے تم۔ ہاں البتہ مجھے یہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ تمہاری پر امیدی اور مستقبل کے حوالے سے تمہاری وہ پرخیالی محض زبانی جمع خرچ تک ہی محدود نہ تھی۔ تم اچھے دنوں کی تلاش میں بن پڑی محنت اور ہر قابل عمل تدبیر میں لگے رہتے۔ ہماری شادی کے فوراً بعد ہی سے تو تم 2 نوکریاں کرنے لگے تھے، ایک دن کے وقت کسی دفتر میں اور دوسری رات گئے ایک اخبار میں۔ ہاں رات دیر گئے پر مجھے یاد آیا کہ اکثر کڑکتی سردیوں کی راتوں اور برستی برساتوں میں تم اخبار کے دفتر سے واپس گھر آتے ہوئے کہیں سڑک پر کسی دکان کے چبوترے یا ریڑھی کے نیچے سردی کی شدت سے ٹھٹرتے ہوئے بھیگے کتے کے پلے یا بلی کے بچے کو اخبار میں لپیٹ کر گھر لے آتے اور پہلے تولیے سے رگڑ رگڑ کر خشک کر کے نیم گرم دودھ پلاتے اور پھر کسی پرانے لحاف میں لپیٹ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر پھیر کر سلانے کی کوششیں کرتے، اور جب وہ قدرے خوابیدہ سا ہو جاتا تو تم خود کھانا کھا کر لمبی تان کر سو رہتے، لیکن ان کی چیاؤں چیاؤں اور میاؤں میاؤں مجھے ساری رات جگائے رکھتی۔ تمہاری آئے دن کی ان حرکتوں پر میں کتنی بھی سیخ پا ہوتی، مگر تم کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر اپنے چہرے پر وہی اپنی ٹریڈ مارک کا مسکراہٹ سجائے مجھے جانوروں سے حسن سلوک کا درس دیتے رہتے۔ اگلی صبح تمہارے دفتر چلے جانے کے بعد میں تمہارے دیے درس حیوانیت کو بالائے طاق رکھ کر اسے بنا کسی عزت و احترام کے لان تان کی توپوں کی سلامی دیتے ہوئے گھر سے رخصت کر دیتی۔ چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر یہ کیا کہ جہاں کسی ضرورت مند نے دستے سوال دراز کیا وہاں تم نے اپنے بٹوے کا آخری نوٹ بھی میری شعلہ بار نظروں کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کی ہتھیلی پر دھر دیا۔ دن گزرتے رہے، اللہ نے ہمیں 2 بیٹوں کی عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم کرائے کے گھر سے ایک 2 کمروں کے مختصر سے چھوٹے مگر ذاتی گھر میں اٹھائے۔ حد چھٹ روپیہ نہ صحیح، لیکن اس رحمان و رحیم کے فضل سے کبھی یہ نوبت بھی نہ آئی کہ کسی کے آگے دستے طلب وا کرنا پڑا ہو۔ گاڑی نہ صحیح، لیکن تم نے ایک عدد سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل تو شادی کے چند سال بعد خرید ہی لیا تھا۔ بچوں کے آنے سے قبل ہم دونوں اس پر شہر بھر کی سڑکوں پر خوب فراٹے بھرتے گھوما کرتے، اور پھر بچوں کے آ جانے کے بعد وہ بھی ہمارے اس ہوادار سفر کے ساتھ ہی ٹھہرے۔ البتہ شادی کے 12-15 برس گزر جانے کے بعد کبھی کبھار تم دبے لفظوں میں یہ گلہ ضرور کرتے کہ ابھی تک ہم کسی بیرون ملک کے سفر کو نہیں جا سکے، جس پر میں تمہیں شادی کی پہلی سالگرہ پر جب ہم پہلی بار اپنے شہر کراچی سے نکل کر ایک چھوٹے اور سادہ سے پاکستان ٹور پر گئے تھے، جس میں ہماری پہلی منزل لاہور تھی، اس کے بعد مری براستہ و مختصر قیام راولپنڈی اسلام آباد، اور پھر حتمی منزل سوات کے حسین و یادگار سفر کی یاد دلاتی، تو ہم دونوں گھنٹوں اس ٹور کی باتیں کرتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ہم وہاں شادی کی پہلی سالگرہ پر نہیں، ابھی کل ہی تو گئے تھے۔ وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا۔ تمہارے سفید بالوں میں اب چاندی اور اٹھلاتے سے شگفتہ لہجے میں تردد اتر آیا تھا۔ خیر بالوں کی چاندی تو وقت اور عمر دونوں ہی کا تقاضا تھا، لیکن تمہارے لہجے میں در آنے والا وہ تردد شاید اس بات کا غماز تھا کہ تمہیں اب یہ فکر لاحق ہو چلی تھی
کہ کیا تمہارے دونوں بیٹے تمہاری طرح ہی کی زندگیاں گزاریں گے؟ تم نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا، لیکن شاید تمہیں یہ ملال تھا کہ پوری زندگی تم نے بھرپور محنت کی، اور گو کہ تم نے کبھی مجھے اور بچوں یاسر اور باقر میں سے کسی کو بھی حت المقدور کوئی کمی نہ آنے دی تھی، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تم اتنا پس انداز نہ کر سکے تھے کہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ کر سکو یا یہیں کسی چھوٹے موٹے کاروبار کا ہی آغاز کرا دو۔ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو کہ آج بھی یاسر اور باقر تمہاری محبتوں، محنتوں اور قربانیوں کے تہہ دل سے معترف ہیں، اور یہ کہتے نہیں تھکتے کہ آج وہ جو بھی ہیں خدا کے بعد اپنے والد ہی کی مرہون منت ہیں۔ ہمارا بڑا بیٹا یاسر تو ماشاءاللہ سے امریکہ جا بسا ہے، جبکہ باقر یہیں کراچی میں ہی ہے اور ایک بہت ہی اچھے ادارے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ اسے بری نظر سے محفوظ رکھے، بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں یاد آیا، وہ جو تم کہتے تھے نا کہ سفر پیسوں سے نہیں مقدر سے ہوا کرتا ہے، 100% درست کہتے تھے۔ اب میں موسم گرما میں یاسر کے پاس امریکہ چلی جاتی ہوں اور موسم سرما باقر کے پاس گزارتی ہوں۔ یاسر نے تو اپنے امریکہ والے گھر کا ایک پورا کمرہ دیوار در دیوار کتابوں سے ٹھیک اسی طرح سے سجا کر رکھا ہے جسے کبھی تم نے سوچا تو ضرور تھا لیکن عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ تمہیں یاد تو ہوگا کہ یاسر کو بھی تمہاری طرح سے لکھنے لکھانے کا بہت ہی شوق تھا، اور جب اس کا پہلا مضمون نہ جانے کس اخبار میں شائع ہوا تھا تو وہ اخبار اور اس میں چھپے یاسر کے پورے نام یاسر حماد خان کو دیکھ دیکھ کر تمہارے چہرے پر آئی سرخی کو میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ اب تو سنا ہے کہ یاسر بڑے اچھے افسانے لکھنے لگا ہے، لگتا ہے 1-2 سال میں اس کے افسانوں کا مجموعہ بھی چھپ ہی جائے گا، تو اس پر یاسر کے نام کے ساتھ تمہارا نام حماد خان بھی تو چھپے گا، تو یوں تمہارا صاحب کتاب ہونے والا ارمان بھی انشاءاللہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ یاسر اکثر کہتا ہے کہ ابو کو امریکہ دیکھنے کا بہت شوق تھا، کاش کہ اللہ انہیں کچھ اور عمر بخش دیتا تو میں ان کا یہ ارمان ضرور پورا کرتا، لیکن جو اس کو منظور۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اب تم جہاں ہو وہاں سے اچھی جگہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور یوں بھی تمہیں اچھی جگہ دیکھنے اور گھومنے کا شوق تو شروع ہی سے تھا، تو اب اس جگہ سے بھی بھلا کوئی اچھی جگہ ہو سکتی ہے کیا؟ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی عادت کے مطابق وہاں بھی سب کو اپنے گرد جمع کیے اپنے پسندیدہ شاعر احمد فراز کی اپنی پسندیدہ نظم تحت اللظم سناتے ہوگے، اور ہاں اب تو فراز صاحب بھی وہیں کے مکین ہو گئے ہیں، تو تمہاری ان کی تو بڑی گاڑی چھنتی ہوگی۔ سنو حماد، اب میں تم سے جو کہنا چاہتی ہوں، اور اگر تم میری بات سن سکتے ہو تو پھر غور سے سنو۔ میں تم سے وہی بات کہنا چاہتی ہوں جو تم مجھ سے کہا کرتے تھے، ہاں وہی بات، اور یہ بات تم سے زیادہ اور کون بہتر سمجھ سکتا ہے؟ خواب مرتے نہیں۔ تمہارے آخری دنوں میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ شاید اندر ہی اندر اس بات کی سچائی سے کچھ مایوس سے ہو گئے تھے، لیکن آج تم خود دیکھ لو کہ یوں تو اب تم نہ سانس لیتے ہو نہ ہی تمہاری آنکھیں خواب دیکھتی ہیں، لیکن تم نے جو خواب دیکھے تھے وہ تمہاری جسمانی موت کے باوجود آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ وہ خواب اب بھی سانس لیتے ہیں، ان خوابوں کی دھڑکنیں اب بھی جاری ہیں۔ میں ان کے سانس لینے کی آواز اور ان کی دھڑکن جو میرے ارد گرد فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہے کو یوں سن سکتی ہوں جیسے وہ خود تمہاری اپنی ہی سانسیں اور دھڑکنیں ہوں۔ تمہارے وہ خواب اب بھی مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روشنی بکھیرتے ہیں یاسر اور باقر کی صورت میں۔ اچھا حماد، رات کافی ہو گئی ہے، اب مجھے اجازت دو، مجھے اب سونا چاہیے، ویسے بھی صبح میری فلائٹ ہے۔ ارے بھائی، یاسر کے پاس گرمیاں گزارنے جو جا رہی ہوں، تمہارے انہی خوابوں کی تلاش میں جو کبھی تم نے دیکھے تھے، اور ویسے بھی اب اس عمر میں میرے پاس سوائے خواب دیکھنے کو اور کام ہی کیا ہے؟ اور تم تو جانتے ہی ہو نا، خواب مرتے نہیں۔